کثرت جمع سے کمزوری اور صورت انزال کا علاج۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں جو موضوع لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں وہ ہے صورت انزال۔ آج میں آپ کو صورت انزال کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کیا ہے اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے، اس کے علامات و وجوہات کیا ہیں اور علاج، پرہیز اور احتیاطی تدابیر کے بارے میں تفصیل سے بتاؤں گا۔ ناظرین، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صورت انزال کیا ہے۔ شادی ہونے کے بعد بعض لوگ حد سے زیادہ جمع کے شوقین ہوتے ہیں، یا وہ لوگ جن کی بیویاں بہت خوبصورت ہوتی ہیں اور وہ بھی جمع زیادہ کرتے ہیں۔ کثرت جمع سے بعض اوقات صورت انزال، پری میچور ایجیکولیشن کی شکایت ہو جاتی ہے۔ اس کا سبب یہ ہوتا ہے کہ اعضائے تناسل کام کی وجہ سے ذکیل حس ہو جاتا ہے اور صرف خیال یا ریائے ہوا چلنے سے ہی انتشار استادگی آ جاتی ہے اور مادہ منویہ کے اخراج کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ اگر کمزوری زیادہ ہو تو دخول کے وقت یا عورت کے فرج اندام نہانی میں عضو کے داخل ہونے سے قبل ہی صرف عورت کی پستان چوسنے، ہونٹ چوسنے اور جسم سے چھیڑ چھاڑ کرتے ہی مادہ منویہ خارج ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات اندر داخل ہوتے ہی فارغ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے عورت پیاسی رہ جاتی ہے اور اس سے کچھ مزہ نہیں آتا۔ یہ صورت انزال کی بیماری ہے۔ اگر صورت انزال کا بر وقت علاج نہ کیا جائے تو یہ بیماری بڑھ کر جریان کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ پھر چھوٹے پیشاب سے قول اور بعد میں منی کے قطرے نکلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ عورت کی نسبت شہوت کے دوران مرد کا انزال جلدی ہو جاتا ہے، اور یہ وہ بات ہے جس کا ثبوت تجربہ اور مشاہدہ دونوں سے ملتا ہے، اس لیے مزید کسی دلیل کی حاجت نہیں۔ تاہم مرد کو عورت کے مقابلے میں انزال جلد ہو جاتا ہے، جس کی وجہ یہ ہے کہ مرد میں حصول لذت کی خواہش تیز ہو جاتی ہے۔ یہ خواہش منی زیادہ پیدا کرتی ہے اور مرد کی منی کمر سے نکلتی ہے جو اعضائے تناسل سے قریب ہے، اس لیے اس میں جلد تحریک پیدا ہو کر انزال یا صورت انزال ہو جاتا ہے، اور جس قدر لذت زیادہ ہوتی ہے اس قدر منی زیادہ نکلتی ہے۔ مرد کے جلد انزال ہونے کا ایک بڑا سبب یہ بھی ہے کہ اس کا مزاج گرم خشک ہے۔ اس کے برعکس عورت کی منی چھاتیوں سے اترتی ہے اور مسافت کی وجہ سے ان کی شہوت بہت دیر سے بیدار ہوتی ہے۔ پھر عورتوں کا مزاج بھی سر تر ہوتا ہے، جس کی بنا پر ان کی منی کی پیدائش کم اور انزال دیر سے ہوتا ہے۔ مرد کا مزاج چونکہ گرم ہوتا ہے اور مرد کے ٹیسٹیکلز بھی باہر ہوتے ہیں، تو جسمانی حرارت اور جمع حرکت سے شدید ہی جان پیدا ہو کر انزال اور بھی جلدی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ مرد کے خصیوں اور دو مصلحتوں کے پیش نظر باہر پیدا کیا گیا ہے، ایک یہ کہ جسمانی حرارت کے اثر سے محفوظ رہیں، اور دوسری عورت کی منی سرد ہونے کی وجہ سے دیر سے خارج ہوتی ہے۔ اس کے باوجود اگر اس کے خصیے بھی مردوں کی طرح باہر رکھے جاتے تو وہ رحم سے دور ہو جاتی اور جمع حرکت سے انہیں حرارت نہ پہنچتی۔ اس طرح عورت کو بھی اور زیادہ دیر میں انزال ہوا کرتا ہے، تاکہ جسم اور جمع حرکات کی گرمی ان کی منی کو جلدی رقیق کر دے اور انہیں نسبتاً جلد انزال ہو۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دونوں کا ایک ساتھ منزل ہونا ناممکن تھا، اور جب انزال ساتھ نہ ہوتا تو حمل بھی قرار نہ پاتا۔ حالانکہ حصول لذت کے علاوہ جمع کی طرف عوام و خواص کے ملان طبیعت کی اگر کوئی بنیاد ہے تو وہ صرف استقرار حمل ہے، کہ حمل سے انسان کی پیدائش مقصود ہے اور انسان کی پیدائش پر ہی دنیا کی آبادی کا انحصار ہے۔ ناظرین، اب تک میں نے آپ کو بتایا کہ صورت انزال کیا ہے اور کس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو صورت انزال ہونے کے طریقے بتاتا ہوں کہ یہ کب اور کس وقت ہوتا ہے۔ انزال کے طریقے یہ ہیں کہ جیسا کہ میں نے پچھلے ٹاپک میں اس بات کا ذکر کیا کہ جب مرد بالغ ہوتا ہے تو اس میں منی بننے لگتی ہے، اور 16 سے 18 سال کے درمیان منی بننے کی رفتار نسبتاً تیز ہو جاتی ہے۔ اس میں آسودگی حاصل کرنے کے لیے جنسی عمل کی خواہش بڑھ جاتی ہے، اور مرد اس جنسی آسودگی کے حصول کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ کیونکہ منی کو محفوظ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے منی کا اخراج ہو جاتا ہے، اور اس کے اخراج سے لطف حاصل ہونا چاہیے۔ اخراج کسی بھی طریقے سے ہو، عام طور پر منی خارج ہونے کے 4 طریقے ہیں، کچھ جائز اور کچھ حرام ہیں، کچھ شعوری اور کچھ غیر شعوری ہیں۔ منی کے اخراج کے 4 طریقے ہیں: شادی، احتلام، خود لذتی، زنا۔ منی کے اخراج اور جنسی آسودگی حاصل کرنے کا حلال اور سب سے بہترین ذریعہ شادی ہے۔ اسی لیے ہمارا اسلام ہمیں سکھاتا ہے کہ جب بچہ بالغ ہو جائے تو فوراً اس کی شادی کی کوشش کر دینی چاہیے۔ اس سے ایک طرف تو انسان گناہوں سے بچ جاتا ہے اور ذہنی طور پر بھی پرسکون ہو جاتا ہے۔ بیوی سے مباشرت صرف فرج میں ہی کی جاتی ہے، اور اسلام صرف اسی چیز کی اجازت دیتا ہے۔ مقد میں بیوی کے ساتھ مباشرت کرنا قطعاً طور پر حرام اور گناہ کا کام ہے۔ اس سے مرد کو بھی جنسی بیماریاں لاحق ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور بیوی کی صحت بھی بگڑنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ مگر 30% مرد کبھی نہ کبھی اپنی بیوی سے مقد میں مباشرت کرتے ہیں، اور یاد رہے کہ مباشرت کے بعد دونوں میاں بیوی پر غسل فرض ہو جاتا ہے، چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو۔ شادی بھی کسی عورت کے ساتھ ہی ہونی چاہیے۔ مغرب میں تو مرد کی مرد کے ساتھ شادی کا رواج بھی چل نکلا ہے، اور وہاں یہ بات عام ہے، لیکن اسلام اس بات کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا، اور یہ بہت حرام اور گناہ کا کام ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ہاں بھی کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو مرد کے ساتھ مباشرت کرنے کو عورت کی نسبت اہمیت دیتے ہیں۔ آج کل کے نوجوان میں صورت انزال کی بڑی وجہ مرد زنی ہے۔ مرد زنی کی وجہ سے عضو خاص میں مسائل پیدا ہوتے ہیں، مثلاً عضو خاص کا ڈھیلا پن، عضو خاص کا پتلا پن، عضو خاص کا چھوٹا پن، عضو خاص کی کچی کوتاہی،
बारीकी, नाहमवारी, उज़ू खास का टेढ़ापन, उज़ू खास का मक्सुलर फ्रैक्चर, उज़ू खास का जड़ से कमज़ोर हो जाना या फिर उज़ू खास के दरमियान रिंग सा बन जाना जैसी खराबियाँ शामिल है। नाज़रीन, ये थी सूरत अंजाल की वजूहात। अब मैं आपको सूरत अंजाल की एहतियाती तदाबीर और परहेज़ के बारे में बताता हूँ जिस पर अमल करके सूरत अंजाल जैसे मर्ज से बच सकेंगे। सूरत अंजाल से बचने के लिए एहतियात लाजिम है। गंदे ख्यालात, बुज़दनी और गंदी फिल्में देखना बिल्कुल तर्क कर दें और बाज़ारियत व्यात की बजाय अपनी खुराक पर तवज्जो दें। ताज़ा सब्जियाँ और फल लाजिम इस्तेमाल करें। जैसा कि आप जानते हैं कि ग़िज़ा परहेज़ अज़ाला मर्ज़ में बहुत मामूल होते हैं। ज़्यादा गर्म ग़िज़ाओं, मछली, मुर्गी, अंडा, गाय का गोश्त, मिर्च और गर्म ग़िज़ाएँ का इस्तेमाल ना करें। ग़िज़ा में बकरी का गोश्त या कद्दू, टिंडे, साग, पालक, मूली, शलजम, चुकंदर, सेब, माल्टा वगैरह खाएं। नाज़रीन, अभी मैंने आपको सूरत अंजाल की एहतियाती तदाबीर और परहेज़ के बारे में बताया। अब मैं आपको सूरत अंजाल के इलाज के बारे में बताता हूँ। सूरत अंजाल का मर्ज़ किसी दूसरे मर्ज़ के नतीजे में होता है। जैसा कि बयान किया गया है कि मर्ज़ जल्द, मुज़दनी, जरियान, एहतलाम, मादे मनविया की रकीक, पतलापन, जिस्म में गर्मी के बायस मादे मनविया की हिद्दत, एसाब, दिल और दिमाग की कमज़ोरी, ज़कावत हिस्स, कसरत जमा, बवासीर, पेट के कीड़ों का सबब होता है। इससे पहले असल सबब को दूर करें तो इलाज के नतीजे बड़े अच्छे निकलते हैं। यही वजह है कि ख़वातीन हज़रात अपने तमाम जिनसी और पेचीदा पोशीदा अमराज के लिए हर्बल यानी कुदरती तरीके इलाज पर ही ज़्यादा भरोसा करते हैं। हमारे दौरे के डॉक्टर्स, हुक्मा, साइंसदानों और फार्मासिस्ट की तिब्बी माहिरीन की टीम ने इस मर्ज़ के असल असबाब को मद्देनज़र रखते हुए कदीम जदीद तिब्बी तहकीक की निचोड़ और अपने तवील तिब्बी मुशाहिदात की रोशनी में मुख्तलिफ जड़ी बूटियों पर रिसर्च के बाद सूरत अंजाल का मुकम्मल इलाज दरियाफ्त किया है। तासीर दवाखाना पर सूरत अंजाल का मुकम्मल इलाज तशखीस के बाद किया जाता है। इसी वजह से हमारे पास मरीज मुतमिन होकर इलाज करवाते हैं। मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटियों और कीमती मरकबात पर मुश्तमिल तासीर दवाखाना का सूरत अंजाल के लिए इलाज, जिसकी खास बात यह है कि मर्ज का सिर्फ चंद दिनों में ही खात्मा कर देता है। तासीर दवाखाना के एक दफा के इलाज से आपको दोबारा यह मसला दरपेश नहीं होगा। हमारे पास सूरत अंजाल के शिकार सैकड़ों लोग आते हैं जिनमें ज्यादा तादाद नौजवानों की होती है जो हर तरह के इलाज करवा कर और तरह तरह के अद्वियात भी इस्तेमाल कर कर मायूस हो चुके होते हैं। वो लोग मुतमिन होकर हमसे इलाज करवाते हैं और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हमारा मरीज आज तक मायूस नहीं लौटा। मैं तमाम लोगों को बताना चाहता हूँ कि कुदरती तरीके इलाज पर भरोसा करें, क्योंकि ये वबाइद इलाज है जिसकी किसी भी किस्म के साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आप भी सूरत अंजाल जैसे मर्ज में मुब्तला हैं तो देर ना करें, अपॉइंटमेंट लेकर तासीर दवाखाना पर तशरीफ लाएं और मुकम्मल चेकअप करवा कर मेडिसिन लें और बिना किसी साइड इफेक्ट के इस मौजी मर्ज से मुकम्मल तौर पर हमेशा के लिए छुटकारा पाएं। अगर हमारी नौजवान नस्ल इन हदायत पर अमल करेगी तो इंशाल्लाह सूरत अंजाल जैसे मर्ज से दूर रहेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारे नाज़रीन को आज का प्रोग्राम बहुत पसंद आया होगा और इससे बहुत मुफीद मालूमात हासिल हुई होगी। मज़ीद मालूमात के लिए हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। प्रोग्राम के बारे में या किसी भी किस्म की मज़ीद मालूमात के लिए तशरीफ़ लाएँ तासीर दवाखाना, I111 इकबाल रोड, मुत्तसिल टॉडलर स्कूल, नज़द कमेटी चौक, रावलपिंडी। हमारे मोबाइल नंबर्स हैं 0300 955 2889, 0321 955 2889, 0334 955 2889। हमारे लैंडलाइन नंबर्स हैं 051 5777 696, 051 5777 697, 051 5777 3239, 051 5530 536। हमारे नुमाइंदे से बात करने के लिए इन नंबर्स पर रब्ता करें 0336 5777 696, 0336 5777 697, 0333 550 1390, 0323 550 1390। आप हमें अपना मसला ईमेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है taseerdawkhana@gmail.com। आप हमारी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.taseerdawkhana.com, www.taseerlabs.com, www.taseerherbalpharma.com, www.drtaraktaseer.com। तासीर दवाखाना की ऑनलाइन हेल्पलाइन सिर्फ ख़वातीन के लिए 0331 560 7654, 0332 560 7654, 0315 5530 536, 0312 577 3239।